تو کبھی آپ کو محسوس ہوا ہے کہ آپ کی جو امپاورمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں افیکٹ ہو رہی ہے یا آپ کو بار بار گلٹ دلوایا جا رہا ہے؟ یا اٹ ہیپنس بیکاز دیکھیں امپاورڈ خاتون پہلے ڈیولپ کیوں ہو رہی ہے، یہ تو ہمیں پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا صرف اب خواتین جو ہیں وہ امپاورڈ آ رہی ہیں؟ اگر ہم اپنے ریلیجن کی بیک پہ جائیں تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی خواتین جو امپاورڈ خاتون ہیں تو وہ ہوں گی، بیکاز جن کو ایک جگہ پر آباد کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور وہ وہاں پر موجود تھیں، اور اس کے بعد جو ہے مطلب انہوں نے ہی اس جگہ کو آباد کیا۔ تو اسی طرح سے مطلب ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اب خواتین جو ہیں وہ باشعور ہیں اور اب ان کے اندر جو ہے وہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ اگر ہم پھر ایک اور جگہ پر ہسٹری میں چلے جائیں، اپنے ریلیجن کی ہسٹری میں چلے جائیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو ان کو جس خاتون سے مشورہ لیا، جن سے انہوں نے، وہ بھی ایک خاتون تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے انہیں انڈورس کیا کہ آپ جو ہیں وہ بالکل ٹھیک راستے پہ ہیں۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ خاتون سے مشورہ کیوں لیا جائے، یا خاتون کو کیا پتا ہوتا ہے، یہ تو ناقص العقل ہے، اس سے تو مشورہ لینا، بات کرنا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت امپاورڈ خاتون میں سے تھیں وہ۔ ایگزیکٹلی۔ تو اب یہ جو ہم سوچیں نا کہ امپاورڈ خاتون اب آ رہی ہیں، یہ اس لیے میں نے دو نام لیے کہ امپاورڈ خواتین ہمارے ریلیجن کا ہمیشہ سے حصہ رہی ہیں، مگر اس وقت فرق کیا تھا کہ اس امپاورڈ خاتون کے ساتھ جو مرد تھا وہ بھی ایک اس سے بلکہ زیادہ سوچ بچار والا، اس سے آگے کی سوچ رکھنے والا، ان سے زیادہ میچور انسان تھا، جس کی وجہ سے وہ اس خاتون کو سنبھال بھی پایا اور آگے لیڈ بھی کر پایا۔ آج کی خواتین جو ہیں وہ ان کو شعور دے دیا گیا، ان کے پاس تعلیم ہے، ان کو بولنے کا رائٹ دے دیا گیا، انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ میرے رائٹس کیا ہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو آج کی خاتون جو ہے جب وہ سوال کرتی ہے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اوہ مائی گاڈ، یہ تو اپنے رائٹس کے بارے میں بات کریے۔ پرابلم آج کی خاتون میں نہیں ہے، پرابلم آج کے مرد میں ہے، کیونکہ اس کو ہم اس طرح انفارچونیٹلی گروم نہیں کر پائے کہ وہ اس چیز کے لیے ٹرین ہو کہ وہ جواب بھی دینے کا مجاز ہے، وہ اس چیز کا بھی ہے کہ اس نے مشاورت سے چلنا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے بوائز کو یہ سکھایا ہے کہ انہوں نے بس لیڈ کرنا ہے، اور انہوں نے صرف ان کی سپرمیسی ہے۔ یس، وہ ماتحت سمجھتے ہیں خواتین کو اپنی، کہ وہ ان کی ماتحت ہیں، مگر ماتحت نہیں ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے شراکت دار ہیں، میوچل ریلیشن شپ ہے۔ اٹس ناٹ اے باس اینڈ جو ہے وہ والا ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ تو دونوں کا محبت کا تعلق ہے۔ تو اس وجہ سے جب آج کی خاتون امپاورڈ ہوتی ہے اور میل اگر اسی قدر باشعور نہیں ہے اور اسی طرح اس کو دیکھ کے خوش نہیں ہو سکتا، اس کی گروتھ پہ تالی نہیں بجا سکتا، تو پھر وہاں سے مسائل جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز فرح میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، بالکل آپ نے کرکس بتا دیا، مسائل کہاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ٹیچ یور سن، اپنے بیٹوں کو جو ان کی تربیت اچھی کرو، تاکہ وہ عورتوں کی جا کے، تو بڑی بات ہے نا، یہ سٹیپ ہوتا ہے چغلی کرنا، سب سے بڑی بات ہوتی ہے اپنی ماں سے چغلی کرتے ہیں۔ پھر اگر عورت کوئی آفس میں کام کر رہی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی باس جو ہے اپر ہائر کی بھی جا کے چغلی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر عورت کسی بھی جگہ ہوتی ہے تو اس کو کارڈن آف کیا جاتا ہے۔ اب وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، سہ کے کہ اس کو جواب دینا آ جاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس اپنی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے عورت بدتمیز ہو گئی ہے، اس کا جو ہے سریا آ گیا ہوا ہے، وہ تو کسی کو سمجھتی نہیں ہے، وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ تو پھر کیا کہا جائے، کیا کرے اور وہ عورت؟ میرا خیال ہے پہلے یہ جو ریلیشن شپ دونوں کے، جو ہسبینڈ اینڈ وائف، چونکہ ہم نے پہلے بھی، آپ نے بھی جیسے ذکر کیا کہ دونوں گاڑی کے پہیوں کی طرح ہیں، دونوں کا ایکول ہونا، مطلب اگر ایک بڑا ہوگا چھوٹا ہوگا تو گاڑی تو نہیں چلے گی نا، گاڑی کے پہیے تبھی چلتے ہیں جب سارے جو ہیں ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کے اندر میرا خیال ہے کمپیٹیبلٹی چیک جو ہے وہ شادی سے پہلے ہونا چاہیے۔ خواتین کو بھی اپنی اپروچ اور سوچ کا پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، خواتین بھی مختلف طرح کی ہیں، اٹس ناٹ لائک دس کہ ہر خاتون جو ہے وہ ایمبیشیس ہے، ہر خاتون ورک کام نہیں کرنا چاہتی۔ ہماری خواتین کچھ ایسی بھی ٹرینڈ ہیں جن کے ذہنوں میں بچپن سے ہوتا ہے کہ انہوں نے شادی کرنی ہے، گھر کے اندر رہنا ہے، گھر کی مینٹیننس کرنی ہے، یا گھر کو صرف دیکھنا ہے۔ تو آپ اگر ایسے مرد نہیں ہیں جو کہ ایک ایسی اسٹرانگ فیمیل کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں یا ایمبیشیس خاتون کو ہینڈل کر سکتے ہیں، تو ڈونٹ گیٹ میرڈ ود دیٹ اسٹرانگ فیمیل۔ آپ تبھی اس خاتون اسٹرانگ فیمیل سے شادی کریں جس میں سوچ بچار کا جو ہے وہ موجود ہے، جب آپ خود اس سے تھوڑا سا اوپر کے لیول کے سوچ، جیسے آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا الفا مین اینڈ الفا وومن۔ سو اف یو کی ناٹ ہینڈل این الفا وومن
تو آپ ڈونٹ میری. یس ڈونٹ میری. آپ اگر تبھی اس کے ساتھ شادی کرنے کی طرف آئیں جب آپ خود ایک الفا مین ہوں. اچھا یہ چیز بھی ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اکثر دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو گھریلو لڑکی نہیں چاہیے, ہمیں تو وہ لڑکی چاہیے جو کہ کچھ کرے, اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو, ورکنگ وومن بھی نہ ہو, لیکن اس کو ہم کام کرائیں یا نہ کرائیں یہ ہماری مرضی ہے, اس کو آنا سب کچھ چاہیے. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اصل میں ہم چاہتے تو ہیں کہ مطلب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں لڑکی ڈاکٹر, بہو بھی ڈاکٹر چاہیے, اور اس کے بعد ہم نے اس سے کام بھی نہیں کرانا. تو آپ ایسی ڈاکٹر بہو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں جس بیچاری نے 5 سال ایک سٹرگل کی ہے, ایک تعلیم حاصل کی ہے. اور بعض خواتین بھی ہوتی ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے میڈیکل کر کے بھی گھر میں ہی بیٹھنا ہے. سو 2 پیرنٹس یہ دیکھ رہے ہیں. اچھا اب آج کل سسٹم یہ بھی ہو گیا ہے کہ اب ایک بندے کی انکم پر گھر نہیں چلتا. سو اف یو آر تھنکنگ کہ ہمیں ایک ورکنگ وومن چاہیے تو آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ مجھے اس کو گھر میں کیا پرووائڈ کرنا پڑے گا. مطلب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کام کر کے 5 بجے آئے, 5 بجے گھر آ کے کھانا بھی بنائے, پھر آپ لوگوں کو گرم گرم روٹیاں بھی دے, سرو کرے, تو اٹ کانٹ بی لائک دس نا. آپ ہیومنلی اس کو پاسبل نہیں ہے. بہت ساری فیمیل کرتی ہیں, آپ بھی گھر جاتی ہوں گی, آپ بھی کچن میں گھستی ہوں گی, میں بھی گھر جاتی ہوں, میں بھی کچن میں گھستی ہوں. یہاں گلیمر عورت بھی جو ہے وہ بھی ماسی ہے گھر کی, چاہے وہ میں کہتی ہوں مدر ٹیریسا تھیں, چاہے وہ ہماری ڈیانا تھیں, چاہے وہ ملالہ یوسفزئی ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ, سب نے گھر کے کام کیے ہوں گے, سب نے بچے بھی پیدا کیے, پالے بھی ہیں. ایگزیکٹلی. تو بٹ دا تھنگ از کہ مگر اس میں پیچھے تھوڑا سا کمفرٹ اگر نہیں ہوگا نا, مطلب آپ کام بھی لے رہے ہیں, کام کر بھی رہی ہے, اور آپ کمفرٹ بالکل بھی پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں, اور آپ صرف اس کو کرٹیسائز کرتے جا رہے ہیں, تو پھر وہاں پر کلیشز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اچھا ایک اور جو سوچ ہے, مرد اکثر کہتے ہیں کہ آج کی عورت جو ہے کنٹرول نہیں بلکہ مقابلہ کرتی ہے. تو یہ مقابلہ کرتی کیا ہوتا ہے؟ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے آپ کا؟ فائنینشلی مقابلہ ہوتا ہے, مینٹلی مقابلہ ہوتا ہے, کپڑوں کا مقابلہ ہوتا ہے, کچن کون زیادہ رن کرے گا اس کا مقابلہ ہوتا ہے. مقابلہ ہے کس چیز کا؟ میرا نہیں خیال کہ عورت مقابلہ کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ تب جواب دیتی ہے جب اسے کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے. باشعور خاتون جو ہے, جب اسے آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں منوان صرف اسی کو مان لو, تو پھر چونکہ وہ باشعور ہے, وہ سوال کرے گی, وہ چاہے گی آپ اس سے مشاورت کریں. اسے آپ دلیل سے تو راضی کر سکتے ہیں, دلیل سے تو کنونس کر سکتے ہیں, لیکن صرف پاور کی بیس پہ یا کنٹرول کی بیس پہ اس کو آپ قابو نہیں کر سکتے. اچھا اکثر مرد حضرات کو دیکھا ہے جن کی خواتین جو ہے کام کرتی ہیں, ان کو پتا ہے کام کرتی ہیں, وہ خود کرواتے ہیں کام, وہ بار بار گلٹ فیلنگ ڈالتے ہیں, بچوں کو ٹائم نہیں دیا, بچوں کو ٹائم نہیں دکھا, دیکھو آج یہ ہو گیا, چھوٹی چھوٹی بات پکڑ پکڑ کچن کی صفائی نہیں دیکھی تھی, بچوں کا ہوم ورک آیا ہوا تھا وہ نہیں کروایا. تو یہ ذمہ داری صرف عورت کی ہے کیا؟ عورت ہی گھر کے کام بھی کرے, باہر کے کام بھی کرے, اور سسرال کو بھی دیکھے, اور کوئی آئے گئے کو بھی دیکھے, اور اپنے میاں کو دیکھے, تو اس میں مرد کا کیا کام ہوا پھر؟ میں یہی بات کروں گی, اصل میں ہمارا یہ ساری کی جو بیس ہے وہ ریلیجن سے دوری ہے. اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ چلے جائیں تو وہ اپنی خاتون خانہ کے ساتھ گھر میں ہیلپ بھی کرتے تھے, اپنے کپڑے بھی خود سی لیتے تھے, اپنے جوتے بھی خود صحیح کر لیتے تھے. تو اگر ان کی لائف کو لے کر ہم چل رہے ہیں اور ان کو ہم نے اپنا وہ مانا ہوا ہے کہ ان کو ہم فالو کرتے ہیں, تو اس کے باوجود اگر آپ اٹھ کے گلاس پانی کا بھی نہیں پیتے تو پھر آپ دیکھ لینا کتنا تضاد ہے آپ کی سوچ میں اور آپ کی پریکٹیکل ورکنگ میں. اس کے برعکس اگر مرد نے کبھی غلطی سے بچے کا پیمپر چینج کر دیا, پورا زمانہ جو ہے وہ اس عورت کو بدوائیں دے دے کے, کوسوے دے دے کے مار دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے میرے کیس میں ایسا ہوتا تھا کہ مائی ہسبینڈ واز ویری کوآپریٹو ود می, کہ وہ کچن کے برتن بھی مجھے اٹھا کے ساتھ دینے اور کچن میں کٹنگ بھی کرنی. تو جو میری نندیں تھیں وہ اسٹریٹ ہوئے مجھے آ کے کہتی تھیں, فرا دس از ناٹ دا وے, یہ تو کوئی گھر کی بات, یہ مردوں کے کرنے کے کام تو نہیں ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے. تو بٹ دس از مطلب آپ کے ساتھ بھی جب وہ رہ رہا تھا, ہی واز لائک دس, ہی واز ہیلپنگ ہز مدر آلسو, تو اس وقت تو کوئی پرابلم نہیں تھا. مگر جب وہ اپنی وائف کی مدد کر رہا ہے تو آپ سب اس کے پیچھے ایک محاذ کھڑا کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے ہم مرد کی زندگی بھی بہت تنگ کر دیتے ہیں.